وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. الحاضر الفدا کتاب کا نام ہے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت کو پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب یہ پھل ملے گا کسے؟ کھائے گا کون؟ اس نعمت سے لطف اندوز کون ہوگا؟ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یأکل الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ عظیم الشان بے مثل و بے مثال پھل ہر ایک جنتی نہیں کھائے گا، بلکہ کھائے گا وہ جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھے۔ اس روایت سے دو باتیں پتہ چلی ہیں۔ سب سے پہلی بات، درود پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اگلی بات قابل توجہ، جو سبحان اللہ اگلی مرتبہ کہیں گے اس سے تقاضا نہیں، جو اس دفعہ کہیں گے اس سے تقاضا ہے کہ آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور یہ سبحان اللہ کہنے کا جو ایک ہمیں عادت ہو گئی ہے اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمیں سبحان اللہ سن کر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بات کتنی سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک بات تو یہاں سے پتہ چلی کہ جو درود پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری بات، جنت میں بھی جائے گا اور اسے پروٹوکول بھی دیا جائے گا۔ پروٹوکول کیا ہوگا؟ کسی جنت کی وہ نعمت کھلائی جائے گی جو کسی اور کو نہیں کھلائی جائے گی۔ کیا ارادہ ہے؟ آج نیت نہ کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ وہ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلے آئے بابا سے بلند اتنی آواز میں ابھی سے ہم نیت کرتے ہیں اور ابھی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اتنا مبارک آستانہ ہے، سادات کا آستانہ ہے اور انہی کے نانا جان پر درود و سلام پڑھا جائے گا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ ان سید کو دیکھتے رہے اور انہیں دیکھ کر ان کے نانا پر درود پاک پڑھیں اور یہ تمنا دل میں ضرور رکھیں کہ ہم انہیں دیکھ کر درود پڑھ رہے ہیں، کیا آج رات سوئیں اور مصطفیٰ کریم تشریف لے آئیں۔ بڑے بابا سے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع الشر الخير يا شبير يا شبر لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث عالم بمنیل سرو ساما مدد قبلۂ دی مدد کعبۂ ایما مدد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملانا رہنما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد گرامی قدر سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت اور رونق
عرس مقدسہ سید السادات فخر السادات حضور سیدی و سیدنا ہاشم میاں دھولا کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مبارک و مقدس عرس میں ہم سب کو حاضر ہو کر ان کے ذکر اور ان کی شان و عظمت کے حوالے سے چند باتیں سننے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے یہاں سے اٹھنے، اسی لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کروں گا اس آستانے کے وہ تمام خدام کہ جو دن رات یہ کوشش، یہ کاوش، یہ محنت کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس محفل کو بام عروج تک پہنچایا جائے۔ بام عروج تک تو ویسے ہی پہنچی ہوئی ہے، مقصد یہ ہے کہ اس طرح پہنچایا جائے کہ یہاں پر آنے والوں کا استقبال بھی اچھے طریقے سے کیا جائے اور پھر انہیں وہ باتیں بتائی جائیں کہ جو قرآن سے بھی تعلق رکھنے والی ہو اور مصطفیٰ کریم کے فرمان سے بھی تعلق رکھنے والی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ تمام خدام کے علم و عمل میں، فضل و کمال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری اس مبارک محفل کی سرپرستی و صدارت کرنے والی عظیم شخصیت حضور قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید ثاقب میاں دھولا دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور جو ان کا فیضان جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کے فیضان کو مزید عروج عطا فرمائے اور ہم سب کو اس فیضان سے خوب مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ یہ عرس کی محفل ہے، مجھ سے قبل دو خطابات خوبصورت انداز میں ہوئے اور مدلل طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ برادر مکرم مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا غلام حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد حسین ارشادی دامت برکاتہ العالیہ، آپ دونوں نے بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں خطابات ارشاد فرمائے اور وہ تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، پوچھا جاتا ہے کہ یار ارشادی فیضان، یہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ارشادی فیضان کہیں نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ علامہ حسین ارشادی، محمد حسین ارشادی، اگر اس سے ہم اس آستانے کا فیضان نہ کہیں تو بتائیں پھر ہم کسے فیضان کہیں؟ اس سے عمومی طور پر ہم میمنوں کی عادت یہ ہے کہ ہم بعد میں قدر کرتے ہیں، بعد میں گزر جانے کے بعد، لیکن پہلے قدر کریں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہیں اور پھر آگے عالم دین کا کورس بھی کیا اور اب ماشاءاللہ تدریس کے منصب پر فائز بھی ہیں، یعنی خود بھی عالم بنے ہیں اور آگے بھی یہ علم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ محفل مقدسہ عرس سے مقدسہ کی محفل ہے۔ عرس چونکہ ہمارے دور میں ولیوں کے لیے خاص ہے، یہ عرس ہوتا ہے ولیوں کے لیے۔ ولی کون، اس کا مقام و مرتبہ کیا، مجھ سے قبل گفتگو ہوئی ہے لیکن میں چیدہ بات آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ولی ولا سے بنا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ محبت، دوستی، اور جب یہ جڑ جائے لفظ اللہ کے ساتھ، یعنی ولی اللہ، اولیاء اللہ، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کے لیے اور اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ہے ولیوں کا اسٹیٹس۔ تو جنہیں اتنا بڑا اسٹیٹس مل جائے کہ اللہ خود انہیں اپنی دوستی کے لیے، اپنی محبوبیت کے لیے چن لے، پھر ذرا سوچیں نا ان کا مرتبہ اور مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حضرات محترم، میں اصحاب کہف کے حوالے سے اگر ہم یہ بات غور کریں کہ وہ شخصیات کون تھی اور رب تعالیٰ نے ان شخصیات کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے تو پوری سورہ کہف کی یہ پوری ان کے نام پر سورت ہے، لیکن ان کی چند آیتیں وہ ہیں کہ جن میں پورا تذکرہ اشارتاً کنایتاً موجود ہے۔ رب
فرقان حمید کی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب یہ دیکھیں ولیوں کا اسٹیٹس کیا ہے، ولی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب تم سورج کو دیکھو گے جب وہ غار سے داہنی جانب بچھتا ہوا گزرے گا اور طلوع ہوگا بچھتا ہوا، اور بائیں جانب سے ٹکراتا ہوا غروب ہوگا، حالانکہ وہ غار کھلے میدان میں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھیے گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ولیوں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہاں تھے اصحاب کہف؟ آپ جانتے ہیں نا اصحاب کہف کون، یعنی غار والے ولی، اور یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا ہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ تو یہاں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا ہیں۔ اسی طریقے سے سارے نبیوں کی امت سے افضل ہمارے آقا دو عالم علیہ السلام کی امت ہے۔ اور اسی طرح یہ بات سمجھیے کہ اللہ نے ہر نبی کی امت میں اولیاء کو پیدا فرمایا ہے، لیکن ہر نبی کی امت کے اولیاء سے افضل مصطفیٰ کریم کی نبی، مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء افضل ہیں۔ تو یہ ہے ولایت کا معیار، یعنی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے ولیوں کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان و عظمت رب تعالیٰ کس طرح بیان فرماتا ہے۔ وہ تھے غار میں، اور غار تھی کھلی، رب فرماتا ہے غار میں کتنا دن رہے؟ 2-3 دن، 4-5-6 سال نہیں، 309 سال۔ 309 سال رب تعالیٰ نے صرف ان پر نیند کو غالب رکھا۔ اور سورج کیسے شروع ہوتا غار سے؟ سورج کی عادت کیا ہے؟ سورج کیا پھر کر جاتا ہے؟ ہم جہاں لیٹے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، سورج ہم پر بھی تو آتا ہے نا، آ کر گزرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ سورج کا کام تو نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سائڈ میں ہو کر گزرے کہ حضرت صاحب سوئے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن دیکھیں ولیوں کی شان کیا ہے، رب فرما رہا ہے اصحاب کہف کے اولیاء جس جگہ پر موجود تھے وہ تھا کھلا میدان، لیکن رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسی فرمائی ہے کہ سورج غروب بھی ہوتا تھا، سورج طلوع بھی ہوتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے سورج کو حکم فرمایا تھا کہ جب تو طلوع ہو تو تھوڑا سا داہنی طرف بچھ کر ہونا، اور جب غروب ہو تو تھوڑا سا کتراتے ہوئے ہونا، اس لیے کہ دھوپ کی تپش اور گرمی سے میرے ولیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے ولیوں کا مقام و مرتبہ۔ رب یہ مقام ارشاد فرما رہا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی تکلیف کے لیے یہ اہتمام فرما رہا ہے کہ یہ ہیں میرے، تو جب میرے ہو گئے ہیں تو ہم انہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ 309 سال آرام تو دیں گے، لیکن اس طرح آرام دیں گے کہ سورج کو حکم دیں گے اپنی عادت بدل لے، میرے محبوب یہاں آرام کر رہے ہیں۔ اس پر سارے سبحان اللہ کہیں۔ مجھے پتا ہے اس آستانے پر جو آتا ہے اسے لنگر بھی ملتا ہے، لیکن میں کہہ دوں گا باپو سے باپو لنگر اسے ملے جو سبحان اللہ کہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کا مقام و مرتبہ ہے نا، اتنا بڑا درجہ و مقام ولیوں کا ہے۔ آج کچھ بیٹھ کر صرف برف خانے کے اوپر کمرہ بنا کر، اے سی لگا کر، پروف بنا کر، ایک کیمرہ لگا کر بیٹھ کر کہتے ہیں ہے بابا تو کوئی شے نہیں۔ میں نے کہا تو کوئی شے نہیں، تیری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں۔ ہمارے باباؤں کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان پر سورج کی تپش کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے باباؤں
و شان، یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام. کہتے ہیں بابا کچھ کر نہیں سکتے، ان کا کوئی اسٹیٹس نہیں. میں نے کہا اسٹیٹس تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کی حفاظت اس طرح فرما رہا ہے، اس طرح حفاظت فرما رہا ہے. اور یہ تو رب تعالیٰ کا پہلے سے اعلان ہو گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي ولي فقط آذنته بالحرب. رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے. کس کا اعلان ہے یہ؟ حدیث قدسی ہے، یعنی جملے حضور کے ہیں، مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے. یہ ہے حدیث قدسی. حدیث کیا ہے؟ سنیں جملے حدیث کے. فرماتے من عادى لي ولي فقط آذنته بالحرب. رب فرماتا ہے جو میرے محبوب سے دشمنی کرے، جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے، اس سے میرا جنگ کا اعلان ہے. یہ رب فرما رہا ہے، جنگ کا اعلان ہے. عام ولیوں سے جنگ کا اعلان ہے. ذرا سوچے نا، غوث اعظم سے اگر کوئی بغض رکھے، غریب نواز سے کوئی بغض رکھے، دادا علی حجویری سے کوئی بغض رکھے، اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں جو ولیوں کے بارے میں زبان چراتا ہے نا، بکواسیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سب کر لیتا ہے. اس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ وہ دربار ہے یہاں پر زبان بھی کھولے تو احترام کے ساتھ، بلکہ یہاں تو ہمارے علماء کی عظمت اور سنیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب عالم کے پاس جاؤ زبان سنبھالو. ہم سارے ولیوں کے دربار میں آتے ہیں نا، لیکن سنیں علماء فرماتے ہیں جب علماء کے پاس جاؤ زبان سنبھالو. جب ایسے ولیوں کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کر بیٹھو، اس لیے کہ یہ دل پر نظر رکھتے ہیں. دل میں اگر کوئی خباثت ہو یہ اسی نظر سے اسے پاک بھی فرما دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بغض رکھ کر آئے، کوئی عداوت رکھ کر آئے تو ان کا ایمان بھی پھر سرد ہو جاتا ہے. مجھے یہاں پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت یاد آئی. ہم تو عام بندے ہیں نا، عام سے بندے، نہ نمازی نہ روزے دار. ولایت تو بہت اونچا مقام ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص داخل ہوا. جیسے ہی وہ داخل ہوا تو ایک بندہ زمین پر پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں اس کے الگ، تڑپ رہا تھا یا غوث مدد، یا غوث مدد، مجھے معاف فرمائے مدد. اس طرح تڑپ رہا تھا. ایک بندہ جا کر عرض کرتا ہے حضور آپ کے دربار میں کوئی آئے اور خالی جائے، آپ تو ہر ایک کو شفا دینے والے ہیں، آپ تو ہر ایک کی دستگیری کرنے والے ہیں. یہ تڑپ رہا ہے، اس پر نگاہ کرم نہیں. تو غوث پاک کا جملہ سنیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار آتا ہے نا تو میں دعا کرتا ہوں وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. یہ تو مجھ سے بغض رکھتا تھا، یہ تو مجھ سے بغض رکھتا تھا، بتاؤ اس کے لیے میں کیا کروں. عرض کہ حضور یہ کون تھا؟ سنیں اگلا یہ جملہ کون تھا. عرض کہ حضور یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ شخص تھا کہ اس پورے بغداد میں 3 قطب تھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے. آسمان پر اڑتے اڑتے غوث پاک کا دربار آیا. سبحان اللہ. غوث پاک کا دربار آیا. جیسے غوث پاک کا دربار آیا نا تو 2 قطب نے کہا او ہو بڑا پیر، بڑے پیر کا دربار آ گیا. سبحان اللہ. وہ ہونا نا یہاں تو ادب کرنا چاہیے، بس ادب کے ساتھ. ایک بندہ سائڈ سے گزر گیا، دوسرا بندہ سائڈ سے گزر گیا. ایک نے کہا غوث پاک ولی تو ہے، میں بھی ولی ہوں، ولی ہے میں بھی ولی ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے. جیسے ہی وہ غوث پاک کے جو مسجد مبارک تھی اس کے قریب آیا، یکدم بجلی آئی، وہ زمین پر گرا تڑپتا ہوا، وہیں پر تڑپ رہا تھا. غوث پاک نے کہا دیکھو مجھ سے جو بغض رکھتا ہے رب تعالیٰ اسے یہ سزا دیتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی دنیا بھی
سند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں الاما قہر ہے یا غوث وہ تیخا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب دیکھیں ولیوں کا درجہ مقام سمجھ میں آ گیا، رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، کیا شان و عظمت اللہ رب العزت نے ولیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کے صرف اس جز سے پتا چلا ہے کہ رب تعالیٰ نے عادتیں جو مستقل عادت تھی اسی عادت کو تبدیل کر دیا، سورج کو حکم دے دیا تھوڑا سا سائٹ ہو کر آنا تاکہ میرے پیاروں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ ہے ولیوں کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم آگے کی طرف آئیں تو یہ کرامت بھی ہے، بلکہ چلے میں اصحاب کہف کا تھوڑا سا ایک واقعہ چھیڑ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ تھوڑی بات اور کھلے اور سمجھ میں آئے۔ اصحاب کہف جس طرح آپ نے سن لیا کہ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد ان کے چند دنوں بعد یا چند ماہ اور سال بعد اس وقت وہاں بادشاہ تھا دقیانوس، اور یہ تھا بڑا ظالم جابر کافر، اور اس کی عادت کیا تھی، یہ کہتا کہ بت کے سامنے سجدہ کرو، بت کے سامنے سجدہ کرو، جو سجدے سے انکار کرتا فوراً اس کے سر کو کاٹ دیتا۔ اتنا خطرناک اتنا سخت بادشاہ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ اصحاب کہف یہ 7 اللہ کے ولی بنی اسرائیل تھے۔ اب انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیا کہ دیکھو اگر ہم کھلم کھلا یہاں پر عبادت کرتے ہیں مار دے گا، اور اگر اس کی بات مانتے ہیں ایمان چلا جائے گا، اور تقیہ ہم کر نہیں سکتے، تقیہ کر نہیں سکتے۔ تقیہ کسے کہتے ہیں، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور، تقیہ ہم کر نہیں سکتے، ہم تو مومن ہیں اور مومن کے نزدیک تقیہ حرام ہے، تو تقیہ ہم کریں گے نہیں۔ اب کیا کرنا ہے، کرنا یہ ہے کہ ہم غار کی طرف جاتے ہیں، رات کی تنہائی میں غار میں رہیں گے، وہیں پر عبادت کریں گے، کچھ حاجت ہوگی باہر نکلیں گے، کچھ لے لیں گے، لے کر پھر غار کے اندر چلے جائیں گے، اپنی زندگی کو ایسے بسر کریں گے۔ اب رات پہ ہو گئی، رات کو جانا ہے، رات کو نکلے، چلتے 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 جب غار کے قریب پہنچے نا تو آپ کو پیچھے سے ایک آواز محسوس ہوئی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کتا تھا۔ اب کسی نے بھگانے کی کوشش کی کہ کتا ہے کہیں بھوک نہ دے، یہ بھوک دے گا ان کے فوجیوں کو پتا چل جائے گا، اور فوجیوں کو پتا چل گیا ہمیں پکڑ لیں گے، یا شرک کی طرف لے کر جائیں گے یا سر کاٹ دیں گے، اس کتے کو بھگاؤ۔ اب کتے کو بھگا رہے تھے۔ جملہ کہنا چاہوں گا اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا، جب بات سمجھ میں آئے گی تو آپ سب کے سبحان اللہ بھی سننا چاہوں گا۔ حضرات محترم جب وہ کتے کو بھگا رہے تھے کہ کہیں بھوک نہ دے تو کتے نے زبان حال سے کہا، اے اللہ کے ولیوں، اللہ کے ولیوں پر بھوکنے والے کتے کوئی اور ہوتے ہیں، میں کتا وہ نہیں، میں تو وہ ہوں جو آپ کے اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ہے کتا جو ساتھ لگا کس کے، بنی اسرائیل کے ولیوں کے۔ اب میں ایک جملہ ایک اور کہنا چاہوں گا، اگر کتا لگے بنی اسرائیل کے ولیوں کے ساتھ، رب اس سے یہ شان دیتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے۔ جب کتا ولیوں کے ساتھ لگے اسے یہ مقام ملتا ہے تو ذرا سوچو نا صحابی کا مقام کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے صحابی کسی اور کو نہیں کہتے، صحابی اس عظیم شخصیات کو کہتے ہیں جنہوں نے تیر کھائے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے لیے، پانی چھوڑا ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے، کھانا چھوڑا ہے مصطفیٰ کریم کے لیے، دوستی کی ہے مصطفیٰ کریم کے لیے، دشمنی کی ہے مصطفیٰ کریم کے لیے، خاندان چھوڑا مصطفیٰ کریم کے لیے، بلکہ اپنا آپ بیچ دیا اور کہہ دیا کہ حضور آپ کا اشارہ چاہیے، یہ زندگی بھی قربان کر دیں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے۔ پھر صحابی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اسی لیے تو رب نے فرمایا کلہم، اسی لیے رب نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ شخصیات ہیں کہ
کہ رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے. یہ ہے مرتبہ اور مقام صحابی. اب دیکھیں کتا لگا ولیوں کے ساتھ، صحیح ہے، ولیوں کے ساتھ لگا. رب نے اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. سبحان اللہ. اب میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، مسجد میں کتا داخل ہو جائے کیا کریں گے؟ بتائیں گے ظاہر بات. پھر اس کے بعد مسجد دھوئیں گے کہ ایسا نہ ہو ناپاکی لے کر نہ گیا. لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. کتا وہ بھی ہے جو مسجد میں داخل ہو جائے، ہم بھگا دیتے ہیں، اور مسجد میں کوئی کتے کا نام لے تو ہم غصے ہو جاتے. ہو شرم نہیں آتی، حیا نہیں، مسجد ہے اللہ کا گھر. یہ کون سا کتا جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرما دیا؟ اور چلو مسجد میں کبھی پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، لیکن رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا جاتا. اور دیکھیں ذکر بھی رب نے کیسا فرمایا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. ایک تو ہوتا ہے ذکر کر دینا. اب انداز دیکھیں رب کیا فرما رہا ہے. وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، غار کے بعد اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا. او یار سبحان اللہ. اس کی نزاکت کو سمجھے، اس کی شان کو سمجھے. کلام میرا نہیں رب کا. انداز دیکھے رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے باہوں کو پھیلائے غار کے باہر بیٹھا ہے. اس کتے میں کیا خاصیت تھی؟ اس میں کیا کمال تھا؟ اس کی کیا 5-6 ٹانگیں تھی؟ یہ کیا اردو بولتا تھا، عربی بولتا تھا، کیا کرتا تھا؟ تھا تو یہ بھی کتا، لیکن اس میں اور باقی کتوں میں ایک فرق ہے. باقی کتے کئی اور پھرتے ہیں، یہ کتا ولیوں کے ساتھ لگ گیا. اس سے نسبت ولیوں کے ساتھ ہو گئی. رب نے مقام یہ عطا فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے میدان محشر میں کتا بھی آئے گا. اور جب یہ کتا آئے گا نا تو کتے کی شکل میں نہیں آئے گا، ایک بشری صورت میں آئے گا. خوبصورت ہو کر آئے گا. اور یہ اصحاب کہف وہ جو 7 افراد ہیں ان کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے جنت میں چلا جائے گا. ایک جملہ سنیے گا، او بھائی کتا ولیوں کے ساتھ لگ جائے وہ جنت میں چلا جائے. ہم جیسا عام بشر اگر غوث پاک کا کتا بن جائے کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ پھر ہم سے کہا جاتا ہے تم قادری کیوں لگاتے ہو، یہ ارشادی کیوں لگاتے ہو، یہ غزلی کیوں لگاتے ہو، یہ عبانی کیوں لگاتے ہو، یہ نقشبندی سہروردی چشتی کیوں لگاتے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو ہر بندے کا پتہ چلتا ہے نسبت سے. ہر بندے کا پتہ چلتا ہے نسبت سے. پہلے جب کتابیں لکھی جاتی تھی پتہ چلتا تھا حیدرآبادی، اسلام آبادی، سیالکوٹی، یعنی پتہ چلتا تھا کہ یہ وہاں کا رہنے والا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے. ہم بھی اپنے نام کے ساتھ یہ لگاتے ہیں کہ قادری، ارشادی، عباری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، تاکہ یہ سارے سمجھ جائیں گردن میں ہمارے بھی پٹا ہے. لیکن یہ پٹا عام نہیں بلکہ یہ پٹا غوث اعظم کا ہے. اور یہ پٹا ایسا ہے کہ انشاءاللہ میدان محشر بھی دیکھیں گے کہ یہ سارے غوث پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور غوث پاک فرما رہے ہوں گے اے قادریوں چلتے جاؤ، میں بھی جنت میں جاؤں گا، تمہیں بھی ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. میرے امام فرماتے نا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرات محترم یہ ہے مقام و مرتبہ نسبت کا. اچھا چلے کوئی کہے بھائی کیا ہوتا ہے کسی کی نسبت سے، کوئی بتاؤ حدیث مبارکہ. چلے ہم بتا دیتے ہیں. اور انہیں بڑا شوق ہے نا ولیوں کے آستانے پر جاتے ہو، ان کے مزارات پر جاتے ہو، اور بھائی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، بھائی صحبت سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں ہوتا تو پھر رائے بلا کر دعا کیوں کرواتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہم
سبحان اللہ کہہ۔ سبحان اللہ، سبحان بتاؤ ذرا اگر کچھ ہوتا نہیں تو وہاں کیوں بلواتے ہو؟ ہوتا تو ہے، وہاں جا کر چرچ ملتی ہے، یہاں آ کر روحانیت ملتی ہے، فرق تو ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں وہ حضرت جی وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا بخاری میں تو نہیں ملتی۔ میں نے کہا فرق کہ کیسے؟ میں نے کہا جب آپ کے مدرسے میں یہ بخاری پڑھائی جاتی ہے نا اور ایسی حدیث آتی ہے تو آپ کے استاد پرچہ گھما دیتے ہیں، بیٹا اپنے مطلب کی نہیں، اپنے مطلب کی نہیں۔ اور جب ہمارے استاد پڑھاتے ہیں بخاری تو پہلے دیکھتے ہیں، چومتے ہیں، چھوم کر کہتے ہیں اے بچوں اب اٹینشن ہو جاؤ، آج ہی بخاری پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اسی لیے ہمیں بات پتہ چلتی ہے بخاری کی۔ اب دیکھیں بخاری شریف، مسلم شریف، روایت ہے دونوں کتابوں کے اندر۔ روایت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، سنی ہوئی ہے نا بات تو آپ نے، 99 قتل کر دیے، بھاگتا ہوا راہب کے پاس گیا، عرض کرتا ہے راہب صاحب غلطی ہو گئی، نادم ہوں، توبہ قبول ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ 99 قتل حقوق والی بات ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو غصہ آیا، اس نے پھر تلوار نکالی، سینچری پوری، پورے 100 مکمل۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے، پھر نادم ہوا، اب کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کون ایسا جو بتائے؟ چلتے چلتے ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا حضور ذرا یہ بتائیں غلطی ہو گئی ہے، 99 قتل ہو گئے، کچھ صورت بن سکتی ہے توبہ قبول ہونے کی؟ کہ بس 100 قتل ہوئے ہیں، 99 قتل بس، آپ کی رحمت تو بہت بڑی، آپ کی رحمت تو بہت بڑی، نادم ہو کر آنا میرا کام ہے، آپ کی رحمت تو بخشش فرما ہی دیتی ہے۔ کہ کیسے ہوگی؟ کہا ہاں یہ سوال ہے، کیسے ہوگی؟ کہا رب کی رحمت کو منانا بھی پڑے گا۔ اب وہ مانے گا کیسے؟ رب کی رحمت کیسے مانے؟ کہا جاؤ اللہ والوں کے پاس، وہ فلاں بستی، وہ فلاں بستی، آج کہا جاتا ہے نا حضور بڑی پریشانی، حضرت کیا کیا جائے؟ میرے پاس کوئی آتا ہے بڑی پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود پاک کی تسبیح، لیکن کہاں پڑھنی ہے؟ دربار سخی پر، وہاں جا کر پڑھو۔ کرم نہ ہو کرم ہوگا اس لیے ہمارا یقین۔ اب دیکھیں نا کہا گیا وہ فلاں بستی ہے، جاؤ وہاں پر جا کر، وہاں جا کر اللہ سے توبہ کر، وہاں جا کر اللہ سے توبہ کرو، کرم ہو جائے۔ کہاں جا کر کرنا ہے؟ وہاں جا کر۔ کیوں اللہ یہاں نہیں سنتا؟ یہ ہوتا ہے نا سوال ہم سے، توجہ ہے نا، یہ سوال ہوتا ہے نا، کیا بھائی یہاں گھر پر دعا نہیں ہو سکتی؟ کیوں جاتے ہو مکہ؟ کیوں جاتے ہو اجمیر؟ کیوں جاتے ہو ماتا علی حجویری کے دربار پر؟ کیوں جاتے ہو بابا فرید کے مزار پر؟ کیوں جاتے ہو ارشادی دربار پر؟ کیا وجہ ہے؟ کیا رب گھر پر نہیں سنتا؟ میں نے کہا سنتا ہے، مانتا وہاں سے، سنتا ہے، لیکن جب رب کی رحمت کو وسیلہ بڑوں کا دیا جاتا ہے نا تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ آتا نہیں ہے بندہ۔ اب دیکھیں کہا گیا کہاں جانا ہے؟ فلاں دربار پر جاؤ، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کچھ اللہ والے ہیں، ان کے پاس جاؤ گے کرم ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ روایت پوری سنیے گا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا ہی تھا، موت آ گئی۔ اب جب موت آئی نا اسے تو وہ اپنے سینے سے گھسیٹتا ہوا اس بستی کی طرف جا رہا تھا، یعنی اتنا سچا تھا وہ توبہ، گھسیٹتا ہوا، ابھی گیا نہیں تھا، پہنچا نہیں تھا، صرف ابھی گھر سے نکلا ہی تھا، کچھ سفر طے ہوا تھا، انتقال ہو گیا۔ جیسے اس کا انتقال ہوا وہ گھسیٹتا ہوا تھوڑا آگے کی طرف آیا۔ رب کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند، بڑی پسند آئی۔ رب ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ جو بستی کے پاس ہے وہ قریب ہو جائے،
اور جو گھر کے پاس ہے وہ دور۔ ایک جملہ بھی یہاں بھی کہنا چاہوں گا، رب تعالیٰ بندے کو بھی تو حکم فرما سکتا تھا، رب تعالیٰ بندے کو بھی حکم فرما سکتا تھا گھسیٹتا ہوا آگے چلا جائے، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ زمین کو حکم دیا کہ یہاں سے قریب یہاں سے دور۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا، رب کی رحمت یہ نہیں چاہتی تھی کہ بندہ تکلیف لے، بندہ تکلیف میں آئے، کرنا ہم اس سے راحت دیں گے کیونکہ یہ ہمارے پیاروں کے پاس جا رہا تھا۔ اب دیکھیں رب نے فرمایا زمین کو کہ یہاں سے قریب یہاں سے دور۔ اب جب دور ہو گئی تو دو فرشتے آئے، رحمت والے عذاب والے۔ رحمت والے کہہ رہے ہیں روح ہم لے کر جائیں، عذاب والے کہہ رہے ہیں روح ہم لے کر جائیں۔ اب دونوں فرشتوں کے مابین کلام ہو رہا ہے کہ روح کون لے کر جائے، کس کو روح دی جائے۔ اب یہاں پر کلام ہو رہا ہے، روح کا مطالبہ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں ذرا دیکھو یہ بندہ کس بستی کے قریب ہے، کس بستی کے قریب ہے، کون سے علاقے کے قریب ہے، گناہ والے علاقے کے یا اللہ والوں کے علاقے کے۔ چونکہ زمین کو پہلے حکم تھا کہ یہاں سے قریب یہاں سے دور، اب وہ قریب ہو چکی، ناپا گیا، تو پھر کس کے قریب ہو گئی؟ اللہ والوں کے۔ بس اسی وجہ سے اس کی بخشش کروا دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، ابھی تو پہنچا نہیں، ابھی تو پہنچا نہیں، رستے میں انتقال ہوا، رب نے یہ کرم فرما دیا، پہنچ جاتا تو کتنا کرم ہوتا۔ تو یہاں سے ہمیں بھی پتا چلا کہ اگر گھر سے بندہ نکلتا ہے اللہ والوں کے دربار کے لیے، رحمت کی بارشیں پہلے ہو جاتی ہیں، وہ رحمت کی بارشوں میں پہلے آ جاتا ہے، اور جب پہنچ جاتا ہے پھر تو رحمت ہی رحمت ہوتی رہتی ہے۔ حضرات محترم ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں اللہ والوں یہ اصحاب کہف، آپ جب غار کے اندر گئے سوئے تو 309 سال وہیں پر سوتے رہے، 309 سال۔ لیکن رب تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ سورج کی تپش نہیں آئی، جسم خراب ہوا، اور ہر سال 309 مرتبہ یہ کروٹ ان کی بدلی جاتی تھی۔ یعنی بندہ اگر ایک کروٹ میں لیٹے تو وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بار بار پلٹی جاتی۔ اتنا اہتمام اللہ کے ولیوں کے لیے کیا جا رہا تھا، یہ مقام اللہ والوں کا ہے۔ اب جب 309 سال کے بعد جب اٹھے نا، اب سب کی توجہ چاہوں، 309 سال کے بعد جب اٹھے تو معاملہ یہ ہوا کہ جیسے اٹھے تو آپ نے پہلے سلام کیا ایک دوسرے، پتا چلا سلام پرانی بات ہے، لیکن یہ آج مفقود ہو گئی۔ ہیلو، ہاں کہاں تھے؟ او ہو بڑے یار آ گئے، کیا بات تمہاری؟ او ماشاءاللہ، یہ ہمارا انداز ہو گیا ہے۔ سلام ختم، سلام بھول گئے۔ حالانکہ جس معاشرے میں سلام ہوتا ہے اس معاشرے میں جھگڑا نہیں ہوتا، ناراضگی نہیں ہوتی ہے، دشمنی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ بندہ جب کسی کو سلام کرتا ہے نا تو اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے، اور جسے سلامتی کی دعا دیتا ہے، ایک ظاہر سی بات ہے کہ جب سلامتی کی دعا دے رہا ہے تو بدلے میں سلامتی کی دعا لے بھی رہا ہے۔ ایک دوسرے سے جھگڑا تو نہیں۔ رسول نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ جو سلام کو عام کرتا ہے اسے سلامتی دی جاتی ہے۔ اسی لیے اپنی عادت بنائیں، جب ہم کہیں پر کلام کریں تو کلام بعد میں ہو، سلام پہلے ہو۔ ہم کسی سے ملاقات کریں تو سلام پہلے ہو، ہم کسی سے بات کریں سلام پہلے ہو، کسی سے ملاقات کریں سلام پہلے ہو۔ یہ سلام کی اگر عادت بن جائے نا تو بندے کا پھر رہنا سہنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں، وہ پیارا بن جاتا ہے۔
اور بلکہ یہاں پر مجھے ایک اور حدیث مقدسہ یاد آئی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں دی جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90 نیکیاں. اور جو سلام کا جواب دیتا ہے اسے 10 نیکی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ والے کی ایک عادت تھی کہ وہ بازار میں چلے جاتے. عام طور پر کوئی کام نہ ہوتا آپ نکل جاتے بازار میں, اور بازار میں نکل کر کرتے کیا؟ جس سے ملاقات کرتے السلام علیکم, جس سے ملاقات کرتے السلام علیکم, جس سے کلام کرتے السلام علیکم. یعنی چلتے جاتے سلام کرتے جاتے, چلتے جاتے سلام کرتے جاتے. پوچھا حضور کیا وجہ ہے؟ ایک تو سفر اتنا بڑا اور پھر جہاں جاتے ہیں سلام کرتے جاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں دی جاتی ہیں. آج جب بندہ ایک عمل کرنے سے 90 نیکیاں ہیں تو کیوں نہ پھر عمل کرتا جاؤ, اپنی نیکیوں کو بڑھاتا جاؤ. جیسے اٹھے پہلے آپ نے سلام کیا, پھر کہا کہ چلو دیر ہو گئی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں. پتا چلا نماز بھی قرآن عبادت ہے, لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ نماز پڑھنا یک دم چھوڑ دیا. اذان ہو رہی ہوتی ہے, ہاں اچھی کھڑو بہت بات ہے, پہلے کسٹمر کرتے ہیں بعد میں اللہ بات, ابھی تو بہت ٹائم ہے بیٹھیں گے بعد میں کر لیں گے, بعد میں نماز پڑھیں گے, بہت ٹائم بہت وقت. اور یہ کرتے 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 ایک ختم ہوتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے, تیسرا ختم ہوتا ہے. یعنی ہم اس نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑتے جاتے ہیں, ڈیلے پر ڈیلے کرتے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہے. بندہ خود غور کرے کہ ہم کہاں نام لکھوا رہے ہیں. اور جس کی عادت ہو 5 وقت کی نماز کی اسے کیا انعام ملتا ہے؟ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یہ بھی حدیث قدسی, رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی امت پر 5 نمازیں دن بھر میں فرض کی. سبحان اللہ. یہ اپنے مطلب کی بات آئی ہے. 5 نمازیں دن بھر میں فرض کی گئی ہیں. جو ان 5 نمازوں کی پابندی اس کے وقت میں ادا کرتا ہے, رب فرما رہا ہے میرا اس سے وعدہ ہے میں اسے بخش دوں. رب وعدہ فرما رہا ہے. ہمارا وعدہ الگ ہوتا ہے, رب کا وعدہ الگ. رب کا وعدہ ہے جو 5 نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے, رب فرماتا ہے میرا عہد اپنے آپ سے, کسی اور سے بھی نہیں, اپنے آپ سے عہد ہے میں اسے بخش دوں. اور جو 5 وقت نمازیں نہیں پڑھتا اس سے میرا عہد نہیں. اب پھر اس کی مرضی, چاہے وہ جہنم میں جائے یا رب کی رحمت چاہے تو اسے بخش دے. یہ ہے اس اللہ والے کے, یہ ہے نمازیوں کا انعام جو نماز پڑھتے ہیں. یہاں سے ہم نیت نہ کریں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اب آخر میں چند باتیں کر کے کسی کو ختم کرتا ہوں. اس آیت مقدسہ یعنی سورج کا طلوع ہونا وہ بھی بچ بچ کر اور غروب ہونا وہ بھی کٹرا کٹرا کر, یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو کرامت بھی عطا فرمائی. 309 سال سونا اور جسم میں کوئی خرابی نہ آنا, بلکہ جیسے ہی بیدار ہوئے شاش بشاش ترو تازہ, کوئی جسم میں خرابی نہیں. یہ اللہ والوں کی کرامت, یہ کرامت اللہ والوں کی. پھر سورج غروب ہو رہا ہے تو وہ بھی بچ بچ کر, کترا کترا کر, طلوع ہو رہا ہے تو وہ بھی بچ بچ کر. یہ ہے اللہ والوں کی کرامت. اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جسے ہدایت دے ہدایت دے, اور جسے گمراہ کرے نہ اس کا کوئی دوست ہے نہ اس کا کوئی مرشد. یعنی پتہ چلا کرامت کا ماننے والا وہی ہوگا جو ہدایت پر ہوگا, اور جو کرامت کا انکار کرے یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے دور میں تو نہیں ہوا, پہلے تو ہوتا تھا, اب کیوں نہیں ہو رہا. اب یہ اعتراضات کرے تو ایسا بندہ ہدایت پر نہیں
کیوں؟ آیت بتا رہی ہے جو ہدایت پر ہوگا وہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں کرے گا. اور جن کے ہم اس کی محفل میں آئے وہ اب کمال دیکھیں ان کی ذات مقدسہ پر سید سارے اس کی محفل میں آئے ہیں. پہلی کرا پہلی شان و عظمت سید. سید وہ نسب مقدسہ کہ جن کے وجود میں جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ ہے. اہل نظر سید کو پہچانتے کیسے تھے کہ ان میں سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی. بلکہ مجھے یہاں ایک صحابی رسول کی ایک عظمت نظر آئی، یاد آئی. ایک اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، غزوہ احد میں حضور کے شریک تھے، ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں حضور کو چہرے پر کچھ زرد لگے تھے، کچھ چوٹیں آئی تھی. اس چوٹ میں سے خون پاک، خون مبارک نکل رہا تھا. اب ایک صحابی تھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے بڑھے انہیں خون چوس لیا. اللہ سبحان اللہ. اب جیسے خون چوسا نا حضور نے فرمایا یہ کیا کیا؟ خون آپ کا تھا. سبحان اللہ. حضور خون آپ کا تھا. دل نے نہیں مانا کسی کپڑے سے صاف کیا جائے اور اس کپڑے کو ضائع کر دیا جائے. حضور خون میں نے خود چوس لیا. اگلا جملہ سنے حضور کا. حضور فرماتے ہیں صحابی اب تیرے وجود میں تیرے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا ہے. اب تجھے یہ شان دی جائے گی کہ اب تجھے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے. اب تو سیدھا جنت میں داخل ہوگا. ہائے ہائے. صحابی کے وجود میں اپنے خون کے ساتھ خون مصطفیٰ آ جائے تو اسے یہ شان ملتی ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے پورے وجود میں سر مبارک سے لے کر سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک سارا کا سارا وجود پاک خون پاک مصطفیٰ سے بنا ہے. اور پھر جو ان کی نسل شریف سے آئے ہیں انہیں بھی یہی خون ملا ہے، انہیں بھی یہی خون ملا ہے، انہیں بھی یہی عظمتیں ملی ہے. اسی کو میرے امام نے فرمایا نا تیری نسل پاک میں بچہ 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 نور کا. بچہ بچہ نور کرنے سے ہو گیا وہ تو صرف وہی نور تھے. میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے امام کا کلام، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا میرے امام کا کلام. سنیں فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. اس کو ختم کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے صاحب رشید صاحب تشریف لے آئے ہیں. حضرات محترم درس کر رہا تھا وہ سیدی و سیدنا ہاشم میاں دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی ان کی عظمت تھوڑا دیکھیے گا. ایک سید زادے سبحان اللہ. دوسرے ولی اللہ، تیسرے عبادت گزار، چوتھے ہمارے کیشور کے عقیدے کو سنبھالنے اور پھر آگے کی عظمت دیکھیں. آپ خود ایک صاحب کرامت ولی، صاحب کرامت ولی. میری والدہ کی نانی جان وہ بتاتی ہے، میری والدہ بتاتی تھی کہ ان کی نانی جان نے یہ کرامت خود دیکھی. وہ کرامت کیا ہے کہ حضور پیر سیدنا ہاشم میاں دولہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی. جب آپ باہر ہوتے تو آپ کے ساتھ ہجوم ہوتا، آپ جہاں نکلتے چاہنے والوں کا تاتا بن جاتا، لائن لگ جاتی. آپ جہاں جاتے لوگ آتے آپ کے عشق میں جھومتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کے قدم کو بوسہ دیتے. لیکن جب آپ اپنے حجرے خاص میں جاتے تو سب پیچھے ہٹ جاتے. کوئی اس کمرے میں داخل نہ ہو، کوئی وہاں اندر نہ آتا. اب ایک مرتبہ میری والدہ کی نانی جان کہتی ہیں کہ میں خود اس کمرے کی ایک کھڑکی سے دیکھنے لگی کہ آخر کمال کیا ہے کہ جب یہ جاتے ہیں اللہ
آپ کے جسم کا ہر عضو الگ الگ اور ہر عضو سے ایک ہی صدا آ رہی تھی، اللہ 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 اللہ۔ ان کا جسم، ان کی زبان، ان کا عضو، ایک ایک عضو اللہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ انتقال ہوئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن آج بھی آصف بتا رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا چرچا ایسا کر دیا ہے کہ کئی سال گزر گئے ہیں، پھر بھی ان کا نام اور ان کا چرچا ابھی تک ہو رہا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، رب اس کا ایسا چرچا رب اس کا ایسا چرچا بلند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اصحاب کہف کا تذکرہ ہوا، تعداد کتنی تھی؟ 7، ایک کتا شامل۔ یہاں پر سارے اہل نظر صوفیاء، اولیاء، علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر کو جلانے سے، کاروبار کو تباہ ہونے سے، پیسے کو چوری سے، سامان کو چوری سے، اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانا ہو، یہ 7 نام پلس ان کے کتے کا نام لکھا جائے، اس کا تعویذ بنایا جائے، اس کا تعویذ بنا کر گھر، کاروبار، سامان یا اپنے گلے میں باندھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس تعویذ کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور جملہ سنیں، یہ ہے کون؟ بنی اسرائیل کے اولیاء۔ لیکن امام احمد بن حنبل بھی ایک تعویذ بنایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل ایک تعویذ بنایا کرتے تھے۔ وہ تعویذ کیا تھا سنیے گا۔ آپ کے پاس کوئی آتا نا، حضور ساری جگہ پر دوائی لے لی ہے، دوائی لے لی حضور، بس بڑا پریشان ہو گیا ہوں، علاج نہیں ہو رہا۔ حضور آپ کچھ دم کر دیں نا، آپ کچھ کرم کر دیں، تو آپ کہتے ہیں اچھا ہر جگہ سے علاج کروا لیا، کہیں سے شفا نہیں ملی؟ تو حضور کہیں سے شفا نہیں ملی۔ کا دم کا سب جگہ سے دم کروا لیا، کہیں سے شفا نہیں ملی، حالانکہ اب تو طبیب نے کہہ دیا اب لا علاج ہو گئے۔ آپ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، آؤ بیٹھو۔ آپ بٹھاتے، قلم لیتے، کاغذ لیتے، پہلا نام لکھتے مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نام لکھتے سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا، پھر نام لکھتے مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ، پھر نام لکھتے امام حسن مصطفیٰ، پھر نام لکھتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 نام لکھتے، تعویذ بناتے، اس لا الہ جسے طبیبوں نے کہہ دیا اسے وہ تعویذ پہناتے، اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا کہ ابھی تعویذ گلے میں جاتا، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ ہے ان 5 ناموں کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھرانے کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ثاقب باپو کے پاس اگر کوئی بندہ آئے نا، ثاقب باپو کچھ نہ بھی پڑھے ایسے ہی دم کر دے، ایسے ہی دم کر دے، اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، اس کی بیماری بھی دفع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایک شان عظیم۔ یہ تو ہمیں آج پتہ نہیں چل رہا، ہم قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم ہم نہیں کرتے، ہمیں آداب کا نہیں پتا کہ ان سیدوں کا ادب کیسا کرنا چاہیے۔ اللہ کرے ہمیں پتا چل جائے اور ہم ادب کرنے والے بن جائیں، ورنہ پتا چلے گا قیامت کے میدان۔ یہ جہاں تشریف فرما ہوں گے نا، جس بلند جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، وہاں ہم بھی کہہ رہے ہوں گے باپو اسامی باؤ، باپو اسامی باؤ، باپو کہیں گے آلو آئیں گے، باپو یاد رکھ جا بچے اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آستانے کا ادب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی آستانے سے وابستگی عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے، خدا کی قسم ہم اس آستانے پر یہاں حاضر بیٹھے ہیں اور کچھ گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور ہم ان سید کو کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔